بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ریاست میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین، چینی وزیراعظم ڈن شاؤپنگ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جو انویسٹرز، بزنس مین، یہ سرمایہ کار ہوتے ہیں، یہ پرندوں کے ایک جھنڈ کی مانند ہوتے ہیں. ایک مرتبہ اگر یہ درخت سے اڑ جائیں تو انہیں واپس نہیں لایا جا سکتا. وفاقی کابینہ نے عزم استحکام ویژن کو ملک کی ضرورت قرار دیتے ہوئے وزیراعظم آفس کے اعلامیے کی توثیق کر دی ہے. وزیراعظم نے ویژن عدم استحکام کی غلط فہمیوں اور قیاس آرائیوں پر ارکان کو اعتماد میں لیا. وزیراعظم کا کہنا تھا کہ عزم استحکام آپریشن سے متعلق قیاس آرائیاں پھیلائی جا رہی ہیں. ہمیں اپنی لڑائیوں کے بجائے اس آپریشن کو مکمل طور پر سپورٹ کرنا چاہیے. اعلامیے کے مطابق انٹیلیجنس کی بنیاد پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی مزید ہونی چاہیے. عزم استحکام کے تمام پہلوؤں پر مشتمل ایک قومی ویژن ہے جس میں سیاسی، سفارتی اور دیگر پہلو شامل ہوں گے. اسی طریقے سے عزم استحکام کثیر جہتی سیکیورٹی اداروں کے تعاون اور پورے ریاستی نظام کا مجموعی قومی ویژن ہے. پہلے سے جاری انٹیلیجنس کی بنیادوں پر کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی، یعنی کوئی نیا آپریشن، کوئی نئی شکل اس کی نہیں ہوگی، بلکہ جو پہلے سے جاری آپریشن ہے اس کا دائرہ کار کو مزید بڑھایا جائے گا. وزیراعظم کا مزید یہ کہنا تھا کہ عزم استحکام کا مقصد دہشت گردوں کی باقیات، پرتشدد انتہا پسندی کو فیصلہ کن طور پر جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے. اس سے پہلے اپیکس کمیٹی کا وزیراعظم کی صدارت میں اجلاس ہوا جس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سمیت اعلیٰ فوجی قیادت نے اس میں شرکت کی اور انڈورس کیا عزم استحکام کے اس ویژن کو یا اسے آپریشن قرار دے دیں اس کو کیا، اور کہ پوری قوم اور ان کے جو متعلقہ نمائندے ہیں وہ اس میں سپورٹ بھرپور طور پہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں. لیکن بعد کے حالات ہم نے دیکھے کہ جیسے ہی ایوان کی کارروائی شروع ہوتی ہے اس کے بعد سے جو معاملات سامنے آتے ہیں، ایک مخصوص جماعت اس کو مخصوص انداز دینے کی کوشش کرتی ہے اور وہ وزیر اعلیٰ جو اپیکس کمیٹی کے اندر بیٹھ کر اس کی تائید کرتے ہیں، اس کو انڈورس کرتے ہیں، بعد میں کچھ اور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. کچھ آپ کو مزید فیکٹس اینڈ فگرز اگر ہم آپ کو بتائیں تو خیبر پختونخوا کے جو جنوبی اضلاع ہیں جس کے اندر ڈیرہ اسماعیل خان، کرک، ٹانک، بنو، لکی مروت، کورم ایجنسی فارمر جو تھی، اورکزئی، شمالی اور جنوبی وزیرستان اور دیگر جو قبائلی علاقے شامل ہیں، یہ دہشت گردی کی بدترین لپیٹ میں آ چکے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان میں سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی حالیہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 5 سال میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں شدت پسندی، اور بلوچستان میں بھی بالخصوص جو اس کا ساؤتھ کا ایریا ہے اس کے اندر شدت پسندی کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے. حالیہ واقعات میں 9 جون کو لکی مروت میں ایک کپتان سمیت 7 اہلکار شہید ہوئے. اسی طریقے سے 27 مئی کو خیبر میں 5 فوجی اہلکار شہید ہوئے. اور یہ سلسلہ ہے سامنے، اس میں بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں عزم استحکام پاکستان کے لیے کیوں ضروری ہے اور جو اس کے اندر مس انڈرسٹینڈنگز پھیلائی جا رہی ہیں اس پر ذرا بات کی جائے گی. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب نے، اسکائپ کے ذریعے دفاعی تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں کاشان اکمل صاحب، تجزیہ کار ہیں، اور اکانومی سائٹ کے اوپر ناصر اقبال صاحب ماہر معاشیات ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور رفیق رضوانہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، سابق گورنر بھی رہے ہیں پنجاب کے. آپ تمام پینلسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سٹارٹ کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب، تھوڑا سا بتائیے گا اس آپریشن کے بارے میں. یہ آپریشن عزم استحکام ہے کیا اور اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزم استحکام بیسیکلی تو کنٹینیوشن آف پالیسی ہے جو پچھلے 2 سال میں طالبان 2 کے آنے کے بعد پاکستان میں چل رہا ہے، اور صرف یہ ہے کہ ابھی اس کو مزید مربوط بنایا. اس کے 4-5 پرونگز ہیں. اس میں ایک آپ نے کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، اور ہائی ٹیک سسٹم لانے جس ہم فوج کے پاس ہے. آئی تھنک دوسرا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اس کی اونرشپ لینی ہے، اور یہ گیپ آ رہا تھا اور میرے خیال تھوڑا آرمی ملٹری کی طرف سے کمیونیکیٹ بھی ہوا کہ جی ہم کرتے بھی ہیں آپریشن، جوان قربانیاں بھی دیتے ہیں، اینڈ دے آر ڈیفینڈنگ. دیٹس وائی آپ آرام سے بیٹھے ہیں یہاں پہ، ہم ڈسکشن کر رہے ہیں دونوں بارڈرز کو. اور کرٹیسزم بھی ہوتا ہے اور پھر اونرشپ کوئی نہیں ہے. تو اس میں ہول آف دا نیشن اپروچ ہے کہ فوج دہشت گردی کو لڑے گی، دہشت گردوں کو،
اور جو قوم ہے وہ دہشت گردی کو فائٹ کری. سو بیسیکلی ایسا کنسیپچل. پھر آ جاتا ہے جوڈیشل ریفارمز کی ریکویسٹ ہے کہ اس میں ایکسپیرینس یہ کیا گیا کہ ہزاروں کی تعداد میں پکڑے جاتے ہیں دہشت گرد. اور اگر آپ نے 1880 کا برٹش کامن لا ہی لگانا ہے شہادت کا قانون, تو اس طریقے سے ٹیکل نہیں کیا جا سکتا. تو کچھ ریفارم کی ضرورت ہے. بیسیکلی دی نیڈ از امپاورمنٹ. اور اس کے علاوہ پھر سی پیک کا بھی ہے, سی پیک 2 لانچ ہونا ہے انشاءاللہ اس سال. اور چائنیز کو پہلے بھی ٹارگٹ کیا گیا, لیکن یہ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ سی پیک 1 جو ہے وہ جب پیک پہ تھا ٹیررزم, تو وہ ساتھ چلتا رہا. تو چائنیز کی ہمارے دوستوں کی بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ, انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں, بٹ وی لائک ٹو انشور کہ وہ سیف طریقے سے ہو سکے. بیسیکلی یہ آئی تھنک ہے اس میں پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ یونائٹڈ. میں مثال دوں گا کہ داسو میں جب اٹیک ہوا تو 18ویں ترمیم کے تحت تو کافی ذمہ داری صوبہ کے پی کی بنتی ہے, لیکن ابھی آپ نے کوارڈینیٹ کرنا ہے. سو ہول آف دا نیشن, ساری انسٹیٹیوشن, انٹر پروونشل کوارڈینیشن ہے, نیکٹا کو فعال کرنا ہے. تو آل ٹولڈ آئی تھنک پھر اس طرح پھر بھارت کے کچھ 10 اسکواڈ پھر رہے ہیں آل اکراس دا ورلڈ, جہاں پاکستان میں بھی کچھ ان کے شواہد ان کا کلا کما ہونا ہے. دیٹس وائی اس کو کہا گیا کہ اکراس دا بورڈ ہے, صرف 2 صوبوں پہ وہ نہیں ہے. اس میں ملٹری اپنا بارڈرز کو بھی کرے گی, ود ان کرے گی, اور اگر ضرورت پڑے گی تو ٹرانس فرنٹیئر بھی جائے گی. اس کو آلریڈی ہم ڈسپلے کر چکے ہیں افغانستان میں بھی, ایران میں بھی, اور انڈیا میں. تو آئی تھنک یہ اس کے بڑے بڑے کنٹورز ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. میں رفیق رضوانہ صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا. یہ فرمائے گا کہ پھر اگر چیزیں اتنی کلیئر ہیں تو مس انڈرسٹینڈنگز کیوں ہیں, کیا وجہ ہے؟ ایک پولیٹیکل پارٹی, ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ملک میں اس کے حوالے سے مس انڈرسٹینڈنگ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ ڈو دے وانٹ ٹو پلے ایز اے بارگیننگ چپ اس کو استعمال کرنے کے لیے؟ جی رضوانہ صاحب, آپ سے دوبارہ ہم رابطہ کرتے ہیں. جی یہی سوال میں آپ کی طرف کاشان لے کر آؤں گا. یہ فرمائے گا کہ جب اس کے کانٹورز بھی کلیئر ہیں, پتہ ہے وزیر اعظم نے اس دن اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی یہ بات ہوئی, اس کے بعد پھر اعلامیہ بھی آ چکا ہے, پھر بھی اتنی مس انڈرسٹینڈنگ؟ بہت شکریہ یاسر رحمان صاحب. کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. یہ ایک تسلسل ہے جھوٹ کا, فریب کا, اپنے فین بوائے کلب کو مضبوط کرنے کا, اور یہ چلتا آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ انتہائی غیر منطقی بات ہے. اس میں کوئی منطق نہیں ہے کہ ایک صوبہ جس کے عام شہری اور اس صوبے میں شہید ہوئے ہوں, عام شہری جو فورسز کے لوگ ہیں وہ اس صوبے میں سب سے زیادہ شہید ہوئے ہوں, وہاں پہ دہشت گردی کی سب سے زیادہ کارروائیاں ہوں, اور ایک سیاسی جماعت جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ اس صوبے میں دوسری بار اقتدار میں آئی اور اب تیسری بار وہاں پہ حکومت میں ہے, وہ اس کی مخالفت کرے. یہ ممکن نہیں ہے. وہ دارالحکومت ہے پشاور. تو چیف منسٹر نے مخالفت تو نہیں کی نا؟ چیف منسٹر صاحب جو کر رہے ہیں ان کو سب سے آگے بڑھ کر اس کی اونرشپ لینی چاہیے. ان کی جماعت کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں یا اس کے بارے میں اس Is there a divide in the party, that's why? میرے خیال میں وہ نہیں ہیں ایک پیج پر کسی بھی چیز کو لے کے, نہ سیاست کو لے کے نہ ریاست کو لے کے. وہ کسی بھی حوالے سے کیسے صاحب کچھ اور بات کرتے ہیں, اور جو باہر ان کے رہنما بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں آپ وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, تو یہ پارٹی کی جو ڈیوائیڈ ہے, یہ سیاسی ڈیوائیڈ ان کی پارٹی کی جو ہے, یہ ریاستی ڈیوائیڈ کا ایک منصوبہ جو ہے وہ ہمیں نظر آنے لگ جاتا ہے. اس میں پھر بہت سے ایکٹرز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, بہت سے چیزیں آتی ہیں. 2 منٹ صرف اگر میں آپ کے لوں تو 2000 سے خطہ, علاقائی صورتحال, اینڈ دین پھر معیشت, ہم ان سب کو لے کے اگر دیکھیں تو ہم نے بہت سے مراحل طے کیے ہیں. ہم نے مذاکرات شروع کیے تھے 2014 سے پہلے, پھر اے پی ایس ہوا, اے پی ایس کے بعد آپ کو ضرورت پیش آئی نیشنل ایکشن پلان کی. نیشنل ایکشن پلان کی جب تشکیل آپ نے دی تو یہی سیاسی جماعت آج جو اپوزیشن میں ہیں یہ تمام اس میں اس ٹیبل پہ موجود تھے, اور انہوں نے مل کے ان کی سفارشات, تمام کی سفارشات کو سامنے رکھ کر نیشنل اس وقت رات بیٹھے تو اس وقت کی جو قیادت تھی, نواز شریف صاحب موجود تھے اس وقت, انہوں نے ان کو انوائٹ کیا کہ آپ بھی آئیں, یہ نیشنل کاز ہے. نیشنل کاز ہے. آج جو پہلے ایک وضاحت اور لوگوں میں آگہی کے لیے ایک بیان آیا تھا مارننگ میں جو وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری کیا گیا تھا, وہ وہی کوشش ہے کہ آپ ٹیبل پہ آئیں. یہ نیشنل ایکشن پلان کا تسلسل ہے. ضرورت آپ کو, آپ نے تسلسل کی بات کی, میں واپس بھی آپ کی طرف آؤں گا. رضوانہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. رضوانہ صاحب بتائیے گا سیاسی فرنٹ کے اوپر کیا وجہ ہے کہ ایک پیج جو ہے
وہ نظر نہیں آ رہا. ایک مخصوص جماعت مائنڈ سیٹ اس کے اوپر بات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کوئی دوسری جماعتیں بھی ان کے تحفظات بھی اس کے اوپر ہیں. کیا بہتر نہ ہوتا کہ سیاسی فرنٹ کے اوپر پہلے کنسنسس ڈیولپ کر کے پھر کسی آپریشن کی بات کی جاتی ہے؟ اگر آپریشن نہیں ہونا تو پھر اسے آپریشن کا نام نہ دیا جاتا یا اسے کوئی اور نام جیسے کہ ویژن کی بات اب کی جا رہی ہے اسے دے دیا جاتا. کنفیوژن کہاں پہ, مس انڈرسٹینڈنگ کہاں پہ پھیلائی جا رہی ہے, پیدا کی جا رہی ہے, یا اب اس کو ضرورت ہے اس کو کٹیل کرنے کی؟ لیکن سب سے پہلے تو نیشنل کاز جو ہے نا سب سے ضروری ہے, اور کسی کمیٹی کا جو پچھلے دنوں چین کے غالباً وزیر آئے ہوئے تھے تو اس پہ ایک یکجہتی کا اظہار کیا گیا تھا, تمام جماعتوں کے نمائندے تھے ایز پر آئی ریکارڈ. ایسے ہی ہے نا, ذرا مجھے درست کرتے جی. تو اب بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے پارلیمنٹ میں یہ وضاحت کی. اصولی بات آ جاتے ہیں اس پر, پہلی بات کرتے ہیں کیا اس ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے. کوئی جی شروع بندہ یہ نہیں کہہ سکتا نہیں, ٹھیک ہے. ابھی جو اس کے تحفظات آ رہے ہیں کب سے یہ چل رہے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ نیا یہ کام نہیں ہے, اسی کو ہم جاری رکھے ہوئے. انفارچونیٹلی یہ تمام وارداتیں ہیں ٹرائبل ایریاز میں, وہ جو جنہوں نے اپنی کوئی پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہے یا کہیں سے آ کے افغانستان سے یا بلوچستان سے آ کے وہ کرتے ہیں, تو وہ علاقے ہیں جن میں ان دو جماعتوں کا ووٹ بینک ہے, ٹھیک ہے جی. اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس ووٹ بینک کے حوالے سے ایک پولیٹیکلی ایک بیان ہو کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, تاکہ ان بندوں کے سامنے یہ سرخرو ہو سکے کہ ہم نے تو مخالفت کی. مگر بات یہ ہے کہ یہ سارا پلان کنٹینیوشن آف دی ارلیئر پلانز ہے, ضرب عضب ہے, اس کے بعد اور چلتا رہا. تو اس پر کوئی اصولی اختلاف تو ہے نہیں اور نہ ہی ہونا چاہیے جی. اب جب کوئی بندہ دہشت گرد نہیں ہے اس کو کیا خوف ہے؟ یہ تو کوئی دہشت گرد ہوگا, حملہ کرے گا یا اس کے ہائیڈ آؤٹس ملیں گے تو صاف ظاہر ہے ان کے ہائیڈ آؤٹس انہی ایریاز میں ہیں نا, جہاں جا کے یہ آپریشن ہوتے ہیں اور وہاں سے ان کو تلاش کر کے پکڑتے ہیں یا مقابلے میں مارے جاتے ہیں, جس کے مقابلے میں ہمارے نوجوان ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں. پوری قوم جو ہے وہ سراپا احتجاج بھی ہوتی ہے اور غم میں چور ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جو ان کے خاندان تو خیر نیچرلی انہوں نے ہونا ہے. اس پر میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کو کیا میسج دیں گے کہ ہم دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں, اور یہ بھی اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتے کن علاقوں میں ہو رہی ہے. جن علاقوں میں ہو رہی ہے اسی علاقوں سے یہ دو جماعتیں تعلق رکھتی ہیں بصد احترام. تو کوئی درمیان میں اپنے تحفظات کا اظہار تو کر سکتے ہیں. اسٹریٹ اوے یہ کہنا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ عدم استحکام آپریشن ہے, میں تو بادل کے ساتھ ایگری نہیں کرتا اس بیان کے ساتھ. اور پھر اس پہ دیکھیں آپ کہ جو چائنا کا جو سی پیک 2 ہے, سی پیک 1 بھی جس طرح پچھلے دور میں رک گیا, جن طاقتوں کے کہنے پہ روکا گیا, ایک ایسا علمیہ ہے جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے جی. اب وزیر اعظم صاحب بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, چائنا سے ہو کر آئے, چینی وزیر آئے, دوبارہ کوشش کر رہے ہیں, سی پیک 2 کی کوشش ہو رہی ہے. تو امن و امان نہیں ہوگا تو کون فورن انویسٹر ہمارے ملک میں آئے؟ آپ نے امن و امان اور فورن انویسٹمنٹ کی بات کی ہے, میں اس میں ناصر اقبال صاحب آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائے گا کہ دنیا کی مختلف ممالک کی اگر اگزامپل لے لیں, اس وقت جو وہ ممالک جو بلو چپ کنٹری جن کو کہا جا سکتا ہے یا جن کی چپ کمپنیز کام کر رہی ہیں, وہاں پہ سب سے بیسک پیرامیٹر کیا سیکیورٹی ان کی نہیں ہے, اور کیا وداؤٹ سیکیورٹی ہم پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور پاکستان کی اکانومی, چاہے وہ سعودیہ سے ہماری انویسٹمنٹ کا معاملہ ہو, یو اے ای سے ہو یا سی پیک 2.0 ہو, اسے شروع کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک ایک چیز پہ ہمیں کلیئر ہونا پڑے گا کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی ہسٹری کو دیکھنا ہوگا کہ آج ہم جس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. اس میں جہاں بہت سارے فیکٹرز ہیں, اس میں 2 میجر فیکٹرز ہیں. ایک آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور دوسرا آپ کا ٹیررزم. یہ 2 میجر فیکٹر ہے. اگر آپ اس کا کنٹریبیوشن دیکھیں ٹورڈ جی ڈی پی تو آپ کی جتنی سوشل سیکٹر پہ ایلوکیشن ہے اس سے زیادہ خرچہ آپ ان 2 چیزوں پہ کر رہے ہیں, یا اس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے. تو کوئی بھی دنیا اٹھا کے دیکھ لیں, اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو اس کا ایک ہی راز ہے, اس کا ایک ہی اصول ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آنی ہے, اور آپ نے دہشت گردی کو, ٹیررزم کو یا اس قسم کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں
वो किसी किस्म का भी टेररिज्म हो सकता है, वो आपका कल्चरल टेररिज्म भी हो सकता है, वो आपका रिलीजियस टेररिज्म भी हो सकता है, वो आपका आर्म टेररिज्म भी हो सकता है। ये इन सब को जो मुल्क ख़त्म जिस मुल्क ने किया है, उस मुल्क ने तरक्की की, जिस मुल्क ने इसको परवान चढ़ाया, जिस मुल्क ने इसको अपने साथ रखा, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आज हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, टू बी ऑनेस्ट। उसकी एक ही वजह है कि ना तो हम पॉलिटिकल स्टेबल कंट्री हैं, ना ही हम कॉन्फ्लिक्ट फ्री कंट्री हैं। तो जब तक ये दो पैरामीटर हम एड्रेस नहीं करेंगे, अभी आप चाइनीज़ स्टेटमेंट देख लें, उन्होंने भी कहा है कि आपको इन दोनों चीज़ों को एड्रेस करना होगा। इस वक्त हमें एक ऐसे विजन की ज़रूरत है, एक ऐसे प्रिंसिपल की ज़रूरत है जिसमें हम इस चीज़ से हट जाएं कि ये ऑपरेशन KPK में होना है, ये ऑपरेशन स्वात में होना है, ये ऑपरेशन साउथ बलूचिस्तान में होना है या किसी बॉर्डर पे होना है। ये ऑपरेशन पाकिस्तान का है। सबसे पहले तो हमें ये डिक्लेयर करना होगा कि जो भी एक्टिविटी होगी वो फॉर पाकिस्तान होगी। अभी आपने अपने इंट्रो में भी बताया, भाई साहब ने भी इस पर डिस्कशन किया, बाकी अभी भी हम थोड़े से डाइवर्टेड हैं कि ये KPK का इशू है, ये बलूचिस्तान का इशू है, शायद ये चंद डिस्ट्रिक्ट का इशू है। नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद में भी नहीं आ सकती अगर आपका बलूचिस्तान का बॉर्डर सिक्योर नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट लाहौर में भी नहीं आ सकती क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो मुल्क को देखता है, एक सूबे को नहीं देखता, एक डिस्ट्रिक्ट को नहीं देखता। तो हमें पहले तो ये बताना होगा अवाम को भी, नुमाइंदों को भी और बाकी भी जो लोग हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं ये हमें सबको मानने पड़ेंगे और उसमें जिसका भी कंट्रीब्यूशन है उसको भी मानना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन था, यहाँ पे इस चीज़ का कंट्रीब्यूशन है। फिर हमें सॉल्यूशन की तरफ जाना है। ठीक, हम अगर अपने पिछले 40 साल में देखें तो हमने बेतहाशा ऑपरेशंस किए हैं, मुख्तलिफ नाम्स के साथ किए हैं। उससे लर्निंग हमारी क्या हुई? सबसे पहले ये तमाम स्टेक होल्डर बैठते, एक कंसेंसस क्रिएट करते कि जो हमने हिस्ट्री में किया उसकी हमारी ये लर्निंग है। हमने अपना GDP ग्रोथ सफ़र किया, हमने अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट को सफ़र किया, हमने अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को सफ़र किया। आज हम एक एक डॉलर के लिए लोगों से भीख मांग रहे हैं, एक एक बिलियन की इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोगों पॉइंट से आ गया। मैं ब्रिगेडियर साहब इस पे आपको शामिल करूंगी। ये फरमाइएगा, बात हो रही है कंपैरिजंस की कि ये कोई ऐसा ऑपरेशन है जिसके जरिए वहां से लोग रिलोकेट हो जाएंगे, दोबारा से 2014 और उसके बाद की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो क्या हालात अब वैसे ही हैं और क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि उन ऑपरेशन से हमें कुछ हासिल नहीं हुआ? क्या आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया है जैसे 2008 और 14 में हुआ करते थे? आई थिंक इसमें बड़ा फर्क है। थोड़ा सा मैं टाइम देंगे तो मैं ये आई थिंक दो क्वेश्चन एड्रेस करने बड़े जरूरी हैं जी कि व्हाई वी आर हैविंग टेररिज्म वगैरह क्यों है। मतलब एक तो मडगास्कर न्यूजीलैंड नहीं है कि आप साइड पे पड़े हुए हैं। वी आर इन अ शटर जोन और अफगानिस्तान 2 दफा को पाए हुए पिछले 40 साल में। टाइम बिल्कुल हम भूल जाते हैं। दोनों सुपर पावर्स अपनी मर्जी से आए, पहले रशियंस आए फिर अच्छा, इसमें 5 दफा रजीम चेंज हुआ, बड़ा वायलेंट। तो आपके साथ वाला घर इसमें हर वक्त लड़ाई हो रही है, उसका फिर फॉल। पहले 50 लाख अफगान आए, हमने उनको होस्ट किया, बहुत बड़ा लोड है, और फिर टेररिज्म भी आया। तो ये आई थिंक वी फॉरगेटेड कि वहां पे तो 2 सुपर पावर्स की 30 इयर्स गवर्नमेंट रही है और उनके लेट्स से स्टूजीज थे, चाहे अशरफ गनी था, चाहे हामिद करज़ई, और उसका ये सारा फॉलो आउट है। आपने दोनों दफा मैनेज किया, तीनों दफा। रशियन जब आया देन यू आर फ्रंट लाइन स्टेट, लोग कहते हैं ये वो गलत डिसीजन था। अच्छा, ऑपरेशन पे जरा आ जाए तो मेरे ख्याल में जब अमेरिकन आए 46 कंट्रीज थे अफगानिस्तान में और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां, ऑनेस्टली दे ट्राई टू अनडू पाकिस्तान। मतलब वो प्लान यही था कि इस इलाके में ईरान पाकिस्तान को सीरिया या इराक बनाया जाए, तो वो नहीं हुआ। तो आई वुड से कि बहुत बड़ी सक्सेस है। जाके बाहर डिस्कस कर, लोग कहते हैं बहुत बड़ी कामयाबी है कि आप लोग बच गए एज अ स्टेट। तो मेरे ख्याल में जो ऑपरेशन थे उनकी जरूरत भी थी, और अभी चूंकि हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो वर्ड ऑपरेशन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक रेफरेंस पॉइंट। इंडिया में कुछ 36 ऑपरेशन हुए हैं पिछले 10 साल में। मसलन एक है कावेरी, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन सुकून, ऑपरेशन रात। बिकॉज जब भी कोई अभी इवन इवैक्यूएशन होती है, यूक्रेन से बंदे मिलाया तो उनका लेट से रख दिया गंगा शक्ति या अफगानिस्तान। तो एक रेफरेंस पॉइंट होता है, एक प्लान होता है जिसके तहत फिर सारी कोऑर्डिनेशन होती है नेशनल लेवल की। तो मेरे ख्याल में ऑपरेशन के वर्ड से नहीं घबराना चाहिए। दूसरा ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी अफगानिस्तान को इस तरीके से छोड़ दिया। वकार साहब, ये क्लियर नहीं हो जाना चाहिए कि अभी तक जितने ऑपरेशंस किए हैं, चाहे वो 21 है, 22 हैं,
چاہے وہ ارسٹ وائل قبائلی علاقے ہوں یا باقی ہوں, ہم نے اس میں اچیو کیا ہے, ہم نے ریٹرینچ نہیں کیا اس کے اندر. جی بالکل, اس میں لیسن لرن ضرور ہے. دیکھیں بڑی قربانی ہے پوری قوم کی بھی, اور میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنی اسٹیٹ بچائی ہے, پاکستان کو, ملک کو بچایا. آج تھی عراقی, سیرین, لیبین سے پوچھیں کہ جو سافٹ اسٹیٹ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. تو یوکرین کو دیکھ لیں, مطلب وہ میلٹ کر گیا اور 2-3 حصوں میں تقسیم ہو گیا. تو یہ آئی تھنک پاکستانی قوم, پاکستانی گورنمنٹ, پاکستانی فوج کی انٹیلیجنس سب کی کامیابی ہے. تو اس کو سامو ہم جو ہے نا وہ آئی تھنک انڈرمائن کر دیتے ہیں, اس کو اسٹیریوٹائپ کرتے ہیں. اور یہ سوال بڑی دفعہ اٹھا ہے کہ جی کیا فائدہ ہوا. تو جو سکون سے آپ بیٹھے, ابھی آئی تھنک وی آر ان ویری ڈفرنٹ فیز. آئی وڈ سے کہ 2024 انشاءاللہ ویسے بھی ٹیرزم کی بی کنی کا سال ہے, چاہے وہ انڈیا اسپانسرڈ ہے, انڈین ڈیتھ اسکواڈز ہیں, یا ٹی ٹی پی ہے, یا لیٹس سی سم بلوچ سب نیشنلز گروپ ہے. تو اس میں ایک ریزالو ہے اور بڑی ضرورت ہے اس کی. ہم نے آگے جانا ہے. افغانستان پہ بھی بہت زیادہ پریشر ہے. ابھی دوحہ میں وہ جا رہے ہیں, ساری دنیا ان کو ملامت کر رہی کہ جی آپ, اور ماسکو فارمیٹ کا اذان میں ہوا تھا پچھلے سال سپٹمبر میں, یک زبان ہو کے رشیا, پاکستان, ایران, سینٹرل ایشین ریپبلک چینل کا جی آپ ٹیرزم کی فیکٹریاں بند کریں. تو ایسا نہیں ہے کہ افغانستان پہ پریشر نہیں ہے. ابھی کچھ ان کی اندر ہلاکتیں ہوئی ہیں جو کہا جا رہا ہے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو شاید ان کی گورنمنٹ نے خود ٹھکانے لگایا ہے. تو یہ میرے خیال میں سکسیسفل ہے پالیسی. باقی گھبرانا نہیں چاہیے, اپنے عوام کے لیے ہم کر رہے ہیں. ہاں ہیئر سپلٹنگ ہے, پوائنٹ سکورنگ ہے. میں نے دیکھا ہے کل سے ایک طوفان کھڑا کیا گیا, صرف یہ آپریشن ساتھ لگا ہوا ہے. مطلب ایون آئی وڈ سے کسان کارڈ یا یہ جو نام آپ ایک ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے, بے نظیر پروگرام. اسی طریقے سے صاف ظاہر ہے when it is military involved ہے, تو اس کو اگر آپریشن کہہ دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ بیسیکلی اس میں جو میں نے بتائی ہیں 5-6 نیکٹا کی اسٹرینتھنگ ہے. پھر آپ نے جو نیشنل ایکشن پلان 2014 میں بنا تھا, اس کی پلان کے جو 20 implementation پوائنٹس تھے انہی کے اوپر عمل درآمد ہے, اور وہ جو لیگل کور اور باقی معاملات ہیں. ٹھیک سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اس پہ رجوانہ صاحب آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا, یہ اس وقت اگر بالخصوص بات کی جائے پی ٹی آئی یا اس جماعت کی جو اس کے اوپر سب سے زیادہ معترض نظر آتی ہے, کیا وہ اپنے بانی کی واپسی کے لیے ایز بارگیننگ چپ اس کو استعمال نہیں کر رہی, کہ ساتھ ہی وہ تنقید بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی وہ رہائی کی بات بھی کر رہے ہیں؟ تو اگر ان کو کوئی اندیا دے دیا جائے, کوئی گرین سگنل یہ دے دیا جائے, تو کیا وہ خاموش ہو جائیں گے؟ پھر انہوں نے ایک کنڈیشنلائز کر دیا ہے اس کو, بارگیننگ چپ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں اس کو. رضوانہ صاحب جی, رضوانہ صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. آپ کی طرف آتے ہیں, یہ فرمائی کا ابھی بات ہوئی چائنیز انویسٹرز کے حوالے سے بھی, اور چائنیز کے پوائنٹ آف ویو سے 2.0 جو ہے وہ نام ہے انڈسٹری کا, نام ہے انوویشن کا, نام ہے گروتھ کا, مختلف اس کی جو 5 پوائنٹس ہیں اس کے اوپر بات ہوئی ہے. تو یہ کیسے آئے گی اگر پاکستان میں بلوچستان کے اندر امن نہیں ہوگا, کے پی کے اندر امن نہیں ہوگا, جہاں پہ انہوں نے ایسی چیز لگانی ہے. یعنی بلوچستان کے اندر انہوں نے ہب کے اوپر, کے پی کے اندر انہوں نے رشا کئی کے اوپر اسی طریقے سے اسپیشل اکنامک زونز بنانے ہیں. تو کیسے ممکن ہوگا یہ؟ جب آپ یہ 2.0 کی بات کر رہے ہیں, جب سی پیک 1 تھا تب اسلام آباد کے جو کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے وہاں پہ کیا ماحول تھا؟ جب آپ 14 کی بات کر رہے ہیں, میں جب یہاں پہ چینی صدر کو اپنا دورہ ملتوی کرنا پڑ گیا تھا. آج ہم 2.0 کی بات کر رہے ہیں تو پھر دوبارہ سے ہمیں سیاسی طور پہ ایک عدم استحکام جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. بہت سی چیزیں ہیں, ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی, بریگیڈیئر صاحب نے بھی بات کی. پاکستان واز دی فرسٹ کنٹری جس نے امریکہ سے اور عالمی برادری سے یہ کہا تھا کہ امریکہ جس طرح سے اور نیٹو افواج جس طرح سے افغانستان سے نکل رہی ہیں, اس کے کانسیکوینسز ہوں گے اور ہم پہ آئیں گے. اس کے آپ اس طرح سے نہ کریں, مل بیٹھیں, اس کو بہت سلیقے سے کرینے کے ساتھ یہ وڈرال ہونا چاہیے. لیکن وہ اب ہم پہ آیا. ایک فوجی جوان کی شہادت کے پیچھے اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جائے, ملک لڑ پڑتے ہیں آپس میں. آپ نے مئی کے واقعے کا ذکر کیا, 9 جون کے واقعے کا ذکر کیا. وہاں پہ خلیل جبران کی ابھی پچھلے دنوں کی ان کو قتل کیا گیا. اس کے بعد کئی ایسے واقعات ہیں, لوگوں کے گھروں میں چٹھیاں پھینکی جاتی ہیں, پرچیاں پھینکی جاتی ہیں بھتے کی, اور اپنے باجوڑ کے اندر جو ہے سوات, بہت سی چیزیں ہیں. یہ شدت پسندی ہے, یہ پہلے بھی تھی, اس کی بہت سی شکلیں ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اس کا ذکر کیا. معیشت کی مضبوطی بے شک جیسے بتایا گیا کہ وہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک سیاسی عدم استحکام نہیں ہے. تو جب ریاست کی ریٹ آپ چیلنج کر رہے ہیں, ریاست کی ریٹ کو بار بار چیلنج کیا جاتا ہے, تو ایک نیشنل ایکشن پلان بیٹھ کر بنا لیا گیا تھا, اس کی تکمیل کیا ہے؟
آپ نے تمام اس کے جو نکات ہیں ان کو حاصل کر لیا ہے تو پھر تو آپ کہیں کہ کوئی نئی چیز آ گئی ہے. نام یہ صرف ایک ٹائٹل ہے ایک چیز کا, وہ مواد جو کسی انتہا پسند کو ہلا شیری دے, وہ مضمون جو کسی شدت پسند کو اس کی دلجوئی کرے, اس کی حوصلہ افزائی کرے, وہ اس کے خلاف بھی کارروائی, یہ کسی بھی آپریشن یا کسی ایسی کارروائی میں اس کو اسی طرح کا حصہ سمجھتا ہوں. یہ وہ نہیں ہے کہ فوجی جوان جائیں گے, یہ ٹارگیٹڈ آپریشنز ہیں, مختلف جہتیں بدل گئی ہیں, جہاں پرابلم ہے وہاں پہ اس کو جو ہے وہ کرٹیل کرنا ہے. رضوانہ صاحب آپ سے سوال ہوگا سر, یہ فرمائیے گا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جماعت جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ وہ بارگیننگ چپ کے طور پہ اس کو استعمال کر رہی ہے کہ ہم آن بورڈ تب آئیں گے جب ہماری مانگ مانی جائے گی, اور وہ بار بار جو ہے اپنے بانی کی جیل سے رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ان کے لیے ہائی ٹائم ہے اس کے اوپر پلے کرنے کا, اور وہ کیا ان کو پلے کرنا چاہیے اس قومی مفاد کی ایشو کے اوپر؟ میرا خیال ہے جی کہ دس از انکالڈ فار, ان کو طریقے سے چلنا چاہیے. جس سٹیج پر وہ پہنچے ہیں وہ جذبات کی وجہ سے زیادہ پہنچے ہیں, غلط فیصلوں کی وجہ سے زیادہ پہنچے. ٹھیک ہے جی, تو میں نہیں سمجھتا کہ جی رہائی کے لیے دباؤ ڈالیں گے, وہ تو عدالتوں میں کیس ہے. ٹھیک ہے جی, وہ فرد مال وہ سمجھتے ہیں جی کہ ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے, تو 190 ملین پاؤنڈ کا بھی کیس ہے, باقی بھی کیسز ہے, سائفر کیس ہے, جو بھی ہے اس کے لیے اپیل ہوئی ہے, جو بھی ہے, تو وہ عدالتوں نے ریلیف دینا ہے. ٹھیک ہے نا, اس پر تو یہ دباؤ ڈال کے حکومت پر کہ جی ہمیں رہائی دے تو پھر ہم بات کریں گے, یا پہلے رہائی کی بات کریں گے پھر دوسری بات کریں گے, یہ تو کبھی نہیں ہوا نا کوئی ایسا مطالبہ ہو کہ آپ جی وہ ابھی کل اور پرسوں ہم نے دیکھا کہ وہ اس طرح کے مارچز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں رہائی کے لیے. وہ دیکھیں وہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی الائیو کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں, پولیٹیکل مائلیج کے لیے کہ جو ہے نا یہ لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے اور ہمارا مطالبہ یہ چلتا رہے. مگر ابھی بھی چاہیے کہ سینٹری شوڈ پریویل, اب بھی بڑی ضرورت ہے. اچھا, مولانا صاحب کے ساتھ تو معاملات یقیناً پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں پہنچے, تو آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے بعد, کیونکہ مولانا صاحب کے اوپر خود بڑے حملے ہوئے ہیں, اگر ان کا دیکھا جائے, ان کی جو ایفرٹس دیکھی جائیں اس کے اوپر, وہ بھی آن بورڈ رہے ہیں, تو ان کو جو موجودہ حکومت ہے وہ بات چیت کے ذریعے واپس آن بورڈ کرنے میں کامیاب ہوگی, اور کے پی کے میں یقیناً پی ٹی آئی کی حکومت ہے, وہاں پہ الیکٹڈ نمائندے ہیں, کیا ان کو اس آپریشن سے پہلے یا ان ٹارگیٹڈ جو آپریشنز ہیں اس سے پہلے آن بورڈ مکمل طور پہ لینا نہیں چاہیے؟ دیکھیں جی, آن بورڈ اب پارلیمنٹ تو ہے نا, پارلیمنٹ میں بھی بات آ گئی, ایپیکس کمیٹی میں سب لوگ موجود تھے, چلو جو جن جماعتوں کی نمائندگی نہیں تھی یا آئے نہیں وہ اور بات ہے, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایسا فیصلہ ہے جو ملکی مفاد میں نہیں ہے؟ کیا یہ ایسا فیصلہ ہے یا ان علاقوں میں جہاں ٹارگیٹڈ آپریشن کھولے ہیں, خدا نہ خاصہ اگر دہشت گردی ایسے چلتی ہے تو کیا یہ اس پر کوئی اختلاف رائے ہے؟ ہاں, البتہ ان کو تحفظات یہی ہوں گے جو میں سمجھتا ہوں ہونے چاہیے کہ جی کہ اگر آپ ٹارگیٹڈ آپریشن کرتے ہیں تو بے گناہ افراد اس کا نشانہ نہ بنے, اس پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے. بٹ دی کوشچن ہے کہ اس وقت اس کو پولیٹیسائز کرنا چاہیے یا نیشنل انٹرسٹ کے طور پہ دیکھنا چاہیے. تو مولانا صاحب کا ذرا بتائیے گا. مولانا صاحب کی اپنی ایک سوچ ہے, بڑے سمجھدار زیرک سیاستدان ہیں, بڑا احترام رکھتے ہیں ہم تو ان کا. ان کی زندگی جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے زیادہ ملتان میں گزری ہے, ہمارے ہمسائے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں, وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں. اس دفعہ وہ بدقسمتی سے کوئی یا تو ٹرین مس ہو گئی ہے یا پتہ نہیں کیا ہوا ہے, وہ بھی اللہ کرے گا گفت و شنید سے معاملات سدھر جائیں. ٹھیک ہے وزیر صاحب, میں اس پہ آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے, 2014 کے بعد سے ہم نے اسٹیٹ نے یہ کہہ دیا تھا کہ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے, ان کی جو منظم یہاں پہ ایسی ہائیڈ آؤٹس تھے ان کو ختم کر دیا گیا ہے. پھر کیا ایسا ہوا, کیا ایسی فلیکسیبلٹیز دکھائی گئیں جس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی لہر اتنی تیزی کے ساتھ پچھلے 4 سالوں میں آئی کہ آج مختلف تھنک ٹینکس بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں؟ کیا ایسے ہوا؟ آئی تھنک اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو بڑے آپریشنز تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ساؤتھ وزیرستان کے لدت تھے, نارتھ وزیرستان تھا, پھر خیبر تھا, یہاں بڑی کنسنٹریشن تھی. آپ کو یاد ہوگا سوات پہ آلموسٹ ان کا کنٹرول تھا, ملہ کنڈ میں, پھر اسلام آباد پہ چڑھائی کی باتیں ہو رہی تھی.
تو اس میں ایک بہت بڑا پھر آئی تھنک کے پی اور بلوچستان کی عوام نے بڑی قربانی، جو ڈسلوکیشنز ہوئی، لوگ اپنے گھروں سے نکلے اور ری سیٹل کیے گئے، اور بہت بڑی آئی تھنک دیٹ واز اے ڈفرنٹ آئی وڈ سے ایرا. لیکن یہ ضرور ہے کہ میں نے بتایا نا کہ اس میں بیسیکلی ایوالو ہوتا رہا جیسے جیسے امریکن آکوپیشن کی ڈفرنٹ فیزز ہیں. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بھی سرج آپریشن کیے اور کچھ پریشر شروع میں تورا بورا اینڈ آل دیٹ. تو ابھی جب وڈرال ہوا تو اس میں کافی ہوپ تھی کہ چیزیں سیٹل ہوگی، اور طالبان ٹور چونکہ پاکستان نے ڈپلومیٹکلی اور ایون اکنامکلی پہلے انویسٹمنٹ اچھا، یہ تو بڑی بات کی جاتی ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جائے. کیا اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لایا گیا تھا جس کے اندر 6 سے 8 ہزار وہ طالبان جنہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے ٹی ٹی پی کے، ان کو واپس لایا گیا، اور کس کی گورنمنٹ میں لایا گیا؟ کیا وہ شاخسانہ نہیں ہے آج کی دہشت گردی کا؟ جی میں بالکل اس طرف آ رہا تھا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ وہاں پہ کسی کو کانفیڈنس میں لیا گیا تھا. وہ بھی آئی تھنک 3-4 بندوں کا ڈیسیژن تھا. آئی ڈونٹ نو آن وٹ گراؤنڈ جو ہے کتنا آپ نے تو ٹیکنیکلی تو آپ جو ارسفائل فاٹا پہ اپنی ریٹی ختم کر رہے تھے، آپ ریورس کر رہے تھے. تو یہ آئی تھنک، اور اسی کی آئی تھنک کاسٹ آف پے بھی کر رہے ہیں، بیکاز ایک پالیسی اگر تھی کہ آپ نے اس کی بھی کرنی ہے تو اس میں پھر میرا ریکنسیلیشن کی گنجائش، اسپیشلی جنہوں نے آپ کے لوگوں کو شہید کیا، اتنے اے پی ایس پہ اٹیک ہوئے، اور اس کا بھی ایک تھا آئی تھنک پیرس تھا جس کو چھوڑ دیا گیا، اور بعد میں بہانہ بنایا گیا جی کہ پتہ نہیں وہ انفارمر اینڈ آل دیٹ. تو آئی تھنک یہ بھی ایک ریزن ہے. لیکن میرے خیال میں ابھی جتنی بھی ایفرٹ کر سکی ہے ٹی ٹی پی بی ایل اے، اس پہ بھی ایک ایپ آ چکا ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں سنیک اٹیک ضرور ہوتے ہیں بیکاز بارڈر جیوگرافی بڑی عجیب سی ہے. بارڈر پہ میں آتا ہوں، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. مغربی سرحد ہماری جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، اس کی کیا محرکات ہیں. میں رفیق رضوانہ صاحب آپ کو شامل کروں گا. پولیٹیکلی ابھی بڑی بات ہو رہی ہے کہ جی ہمیں آن بورڈ لے لیا جائے، ہمیں آن بورڈ لیا جائے. یہ اس وقت اسد کیسر صاحب جو ہے وہ سپیکر تھے، اور باقی جو ان کے لوگ ہیں، حمایدین ہیں، وہ وزراء تھے، کوئی سی ایم تھا، کوئی کیا تھا. کیا جس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا، ڈیسیژن لیا گیا، انہوں نے اس وقت نہیں کہا اس وقت کی حکومت کو یا اس وقت کے بانی پی ٹی آئی کو کہ ہمیں اس معاملے کو ایوان میں لے کے جانا چاہیے اور بات ہونی چاہیے اس کے اوپر کہ ان کو واپس لانا بھی چاہیے کہ نہیں لانا چاہیے؟ آج یہ بول رہے ہیں. جی رفیق رضوانہ صاحب. ڈیفینس میں پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتوں کے مشاورت سے ہوا تھا، حالانکہ میں نہیں سمجھتا. کیا آپ اس پہ آن بورڈ تھے اس وقت؟ مجھے اب یاد نہیں ہے. آن بورڈ تو ہم نہیں تھے، اور نہ ہی میرا خیال ہے کوئی پرنسپل کوئی ایگری کر سکتا تھا، نہ ہی ایگری کرنا چاہیے کہ ان کو واپس لایا جائے اور ان کو بسایا جائے. تو پہلے ان سے اس بات کا جواب نہیں مانگنا چاہیے؟ لیکن اب تو جواب مانگنے اور سوال کرنے کے وقت نہیں، کوئی تو ذمہ دار ہوگا نا. جن کے جوان بچے شہید ہو رہے ہیں، جو فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، جو سویلین شہید ہو رہے ہیں، ان کی شہادتوں کی ذمہ داری کسی پر تو عائد کرنی پڑے گی ہمیں. یہ غلط فیصلوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ادروائز دہشت گردی اس نے بھی پہلے کی ہے، مگر عمران خان صاحب کی حکومت کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا خان صاحب کو کہ ان کے ساتھ گفت و شنید کر کے ان کو واپس لایا گیا. فرض کیا چلو جی اس سے گفت و شنید ہو گئی اور ان کو واپس لایا گیا، پھر دہشت گردی کمی ہے، ختم ہوئی ہے یا بڑی؟ یہ غلط فیصلہ تھا نا. یہ بذات خود دہشت گردی کا بڑھنا، یہ بذات خود اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ان کا فیصلہ غلط. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اس میں ناصب آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائے گا، ہم اکانومی کی بات کر رہے ہیں کہ ہماری اکانومی بہتر ہوگی. کچھ آپٹکس ہوتے ہیں. ایک آپریشن اگر ہوتا ہے اور پورے ملک کے اندر جہاں جہاں ضرورت ہے اسے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی مختلف جہتیں ہیں، جیسے وزیر اعظم نے آج اس کو کلیئر بھی کیا کہ سیاسی بھی ہے، سفارتی بھی ہے، اور مختلف اور محاذ بھی ہیں. اگر ان تمام کو ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے تو آپٹکس ان انویسٹرز کے لیے انٹرنیشنلی کیا جائیں گے کہ پاکستان جو ہے ناؤ اٹس نو مور اے سیف ہیون فار اینی کلپریٹ اور اینی انسرجنٹ. آئی تھنک یہ اتنا شارٹ ٹرم کام نہیں ہے. انویسٹمنٹ جب کوئی انویسٹر دیکھتا ہے، اسپیشلی انٹرنیشنل انویسٹر، تو وہ ایک لانگ ٹرم ہورائزن کو دیکھتا ہے. آپ کی پالیسی کنسسٹنسی کو دیکھتا ہے، آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو دیکھتا ہے، اور آپ کا پیس کو دیکھتا ہے. یہ 3 بڑے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتے ہیں اس کے لیے. اب اس اسٹیج پہ ہمارے لیے سب سے پہلے جو امپورٹنٹ یہی ہے کہ ہم جہاں جہاں آپریشن چاہیے اس کو کریں، چاہے اس کو آپریشن کا نام دیں، چاہے آپ اس کو کسی اور کا نام دیں، ویژن کا نام دیتے ہیں، جو مرضی جس مرضی اس کو ریپ اپ کر لیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم نے پیس اسٹیبلش کرنا ہے. ہم نے اپنے ملک کو ایک پیسفل کنٹری بنانا ہے. اس میں صرف میں نے آپ کو کہا نا کہ صرف ہم نے عام کانفلکٹ کو ایڈریس نہیں کرنا،
ہم نے باقی بھی جو کنفلکٹ اس وقت بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں ہمارے ملک میں جیسے ہمارے دوستوں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے, ان کو بڑی تیزی سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ تینوں ایلیمنٹ کو جو ہمارے کلچرل ہیں, ریلیجیس ہیں یا عام کنفلکٹ ہیں, ان تینوں کو ایڈریس کریں. اور اس پہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ہمیں ماضی کی کسی نہ کسی کو اونرشپ لینی ہوگی جو ڈیسیژنز ہوئے. میرے خیال میں یہ وہ ٹائم آ گیا جب ہم سب بیٹھیں ایک کنسنسس پہ آئیں کہ سب سے غلطیاں ہوئیں, مانے سب کہ سب سے غلطیاں ہوئیں. اب 70s کا ایرا دیکھیں تو غلطی کسی اور کی ہوگی, 60s کا ایرا دیکھیں گے تو غلطی کسی اور کی ملے گی, 80s کو دیکھیں گے تو کوئی اور ہوگا اس میں رسپانسبل. اب ہم 2024 میں ہیں, بجائے اس کے کہ ہم ماضی کو کرے دیں, لیٹس ایڈمٹ کہ ہم سب سے غلطی ہوئی, ایک فلیٹ سب کے ہیں ہم سب سے غلطی ہوئی, بٹ لیٹس سٹ ٹوگیدر فار پاکستان. دا فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ از پاکستان. لک ایٹ دا پراسپیرٹی آف پاکستان, کہ پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے, پاکستان کی ضرورت کیا ہے. پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت اس وقت انویسٹمنٹ ہے, پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت اس وقت ایکسپورٹ ہے, پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ ہے. یہ تین چیزیں کب آ سکتی ہیں؟ جب ہماری پولیٹیکل ایلیٹ وہ بیٹھے, جب ہمارا انڈسٹریلسٹ بیٹھے, جب تک ہمارا اپنا لوکل انویسٹر انویسٹ نہیں کرے گا, آپ کا باہر کا بندہ آ کے انویسٹ نہیں کرے گا. آپ کا لوکل انویسٹر کب انویسٹ کرے گا؟ جب یہ آپ کی ڈیسیژن میکر ایلیٹ ہے, جسے آپ بے شک اس وقت جو ہائیبریڈ سسٹم کا نام دے لیں, یہ جو بھی پولیٹیکل سسٹم کا نام دیں, واٹس ایور پولیٹیکل سسٹم از, لیٹس be focused on economy of Pakistan. Let's be focused on the prosperity of ون Pakistan. سنگل ایجنڈا ہونا چاہیے آپ. ون سنگل ایجنڈا ہونا, اور اس میں تمام سٹیک ہولڈر یہ ایڈمٹ کریں. ڈونٹ یو تھنک کہ ابھی جو گورنمنٹ کا اس کو فوکس ہے, چاہے وہ پرائیویٹائزیشن آف ایس او ایز ہو, چاہے وہ کے ایس اے کے وزٹس ہوں, چاہے وہ یو اے کے وزٹس ہوں, چاہے وہ سی پیک 2.0 کی بات ہو, ہر طرف ہمیں ایک ایکو سسٹم نظر آتا ہے جس کے اندر وہ بات کر رہے ہیں اکانومی کی. یہ ہماری وش لسٹ ہے جو آپ نے وش لسٹ پہ تو ایفرٹس ہو رہی ہیں, اتنی وزٹس ہو چکے ہیں. ابھی یہ جو چائنیز سینئر وزیر کا یہاں پہ آنا, ان کی تو سی پی جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے اس کی تو اپنی بڑی حیثیت ہے پارٹی کے اندر. ہم جس فورم پہ بیٹھے ہیں وی شوڈ بی ویری ریئلسٹک. The efforts are very good. SIFC آپ نے بنائی, ایک خاص مقصد تھا کہ ہم لوگوں کو, اسپیشلی انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک کانفیڈنس دیں کہ جو ہمارے ہرڈل تھے, جو ہماری پرمیشنز کا ایشو تھا, جو ریگولیشنز کا ایشو تھا, جو ہمارا بزنس میں ہرڈل کریٹ ہو رہے تھے جسے ہم کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا نام دیتے ہیں, ہم نے اس کو ایڈریس کر دیا. ہم نے ون ونڈو آپ کو الاؤ کر دی, آپ آئیں, ہم آپ کو تمام طرح کی پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے. اس میں لیگل پروٹیکشن بھی ہوگی, اس میں سیکیورٹی بھی ہوگی, اس میں کلچرل پروٹیکشن بھی ہوگی, سب کچھ SIFC نے کر دیا. یہ ایک ایفرٹ ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ اس ایفرٹ کی جو ایکسٹینشن ہم نے دیکھی, 150 بزنس مین کو B2B کے لیے ساتھ لے کے گئے پرائم منسٹر چائنا میں, ان کو انٹریکشن کروایا, یہ اس بات کی عکاس ہے کہ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہمارا کام نہیں بزنس کرنا, ان کا کام ہے, یہ آپس میں ملیں اور ان کا کام ہے نا بزنس کرنا. بزنس مین کو چاہیے بزنس کریں, بٹ گورنمنٹ کیا انیشیٹو لے رہی ہے بزنس؟ کیا ہم نے NOC کا کلچر ختم کر دیا؟ کیا ہم نے ریگولیشنز ایز کیا اس میں؟ کیا ہم نے ڈوئنگ بزنس کو آسان بنایا؟ یہ جب تک ہم نہیں کریں گے ہمارا بزنس مین نہیں آئے گا باہر سے. اب دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ CPEC 2.0 کی طرف ہم جا رہے ہیں, اٹس اے گڈ انیشیٹو, ہمیں سب کو ماننا ہے, پر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ ہماری لوکل کمیونٹی کو, جو ہماری لوکل پاپولیشن ہے, جو ہمارا لوکل ٹریڈر ہے, جو ہمارا 3 لوکل لاکھ نوجوان کو ہواوے ٹرین کرے گا ہر سال, ہماری یوتھ کو. ڈونٹ یو تھنک کہ اٹس اے گڈ جیسچر فرام چائنا اینڈ دی کمپنیز؟ بالکل, میں آپ کو اس کا, اب ہم نے کہا, پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ایگریکلچر کی ٹیکنالوجی کیونکہ چائنا کے پاس بہت ہے, ہم اپنی لیبر فورس بھیجیں گے جو وہاں پہ ٹرین ہوگی. ٹھیک ہو گیا, اٹس اے گڈ انیشیٹو. بٹ جو ہم نے 500 ادارے ایگریکلچر کے نام پہ بنائے ہوئے ہیں, کیا ہم ان کو بند نہ کر رہے ہیں نا؟ ابھی آپ دیکھا پہلے ہم ان کو, اگر وہ بند کیا گیا اور بڑی اس پہ ریزسٹنس آئی, اس کے اگر باوجود وہ بند کیا یوز گیا, لیس ڈونٹ ہیں یو تو ان تھنک کو اٹس اے گڈ بند کریں. سٹیپ؟ بالکل, اگر وہ یوز لیس ہیں تو بند کریں. یہ جو ٹھیک 50 منسٹریاں ہم نے فالتو میں بنائی ہیں, ان کو بھی بند کر دیں. ٹھیک ٹھیک, میں آپ کی طرف آتا ہوں. کاشان, یہ بتائیے گا کہ نیب کے جو 20 پوائنٹس تھے اس کے اندر لیجسلیشن کا تھا, اور اس کے بعد پھر کورٹس کے اندر جو مسائل جاتے ہیں اس کو تیز رفتاری کے ساتھ ان کیسز کو, کیونکہ ہم نے اکثر کیسز میں دیکھا, ایک ہم نے دیکھا کہ لاہور کے اندر ایک فیصلہ ہوا جس کا پھر ہمیں شاخسانہ آباد میں بھگتنا پڑا. تو ڈونٹ یو تھنک کہ اس کے اوپر, چاہے وہ لیجسلیشن ہو یا کورٹ ڈیسیژن ہو, اس کے اوپر کام کرنے کی اب ضرورت ہے, ہائی ٹائم ہے؟
خصوصی عدالتیں ہیں یاسر صاحب، اس کے لیے وہ کام بھی کر رہی ہیں. پروسیکیوشن کا جو ریٹ ہے وہ گریجولی ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں رائز آیا ہے، بہتر ہوئی ہے. اسٹیٹ نے اس فورم پہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے، اس کے لیے ضروری جو ترامیم تھی وہ بھی کی گئیں. 780A سے لے کے بہت سی ایسی چیزیں آئیں، شکیں ایڈ کی گئیں، قانون کو مضبوط بنایا گیا. اینٹی ٹیررسٹ جو ایک سلسلہ تھا اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کا، دہشت گرد، سوال یہ اس میں سوال بہت سے اٹھتے ہیں. کہیں پہ کوتاہیاں کمزوریاں ضرور رہتی ہیں. کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے، اس کو گریجولی ٹریننگ سے، کیپیسٹی بلڈنگ سے بڑھایا جا سکتا ہے. پہلے بات ہو رہی تھی اس کے اندر فنڈز بھی دیے گئے تھے نیشنل ایکشن پلان کے اندر مختلف صوبوں کو کہ وہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جہاں جس صوبے کے پاس تو سی ٹی ڈی کے اپنے کرائے کی بلڈنگ میں بیٹھے رہے، وہاں پہ عنایت ٹائیگر صاحب وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہیں، ان کے علاقے کے ہیں، وہ بم ڈسپوزل کے بہت زبردست آدمی تھے. انہوں نے ہزاروں جو دیسی ساختہ بم تھے، جو مختلف جو جس کی مثال نہیں ملتی ہے، جس کے کہیں پہ کوئی ٹریننگ سکول میں نہیں پڑھایا جاتا کہ اس برتن میں بھی آ سکتا ہے، وہ ان کو بھی ڈیفیوز کرتے رہے. اور اینڈ پہ ان کی ٹانگ بھی اسی انہوں نے قربانی دی کہ وہ ٹانگ بھی ان کی ضائع ہوئی. وہ ابھی تک کام کر رہے ہیں. کوئی وہاں پہ کیا کام ہوا؟ ایک انسان کا انیشیٹو ہے نا، ایک آرگنائزیشنل انیشیٹو نظر آنا چاہیے. ادارہ جب ریاست بیٹھی ہے تو ریاست کے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو کیسے اسٹرینتھن کیا گیا ہے. 2014 میں جب آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اس کے بعد آپ نے 4 سال میں بہتری بھی دیکھی تھی. تو کیا ان پالیسیز کے وہ ان کو چلنے دیا گیا؟ پہلے تو بڑی سرعت کے ساتھ صوبائی سطح کے اوپر جو اپیکس کمیٹیز ہیں وہ کام کر رہی تھیں. پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ان کا فوکس جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو فوکس کم ہوتا گیا. پھر یہ حال ہمیں اپیکس کمیٹی کے اجلاس نظر آئے. ایسے ہی آپ بالکل ایسے ہی ہوا، اور اس کی تفصیل بھی یہی ہے. دلچسپی تک ختم ہوگی، اونرشپ تک ختم ہوتی ہمیں نظر آئی، اور پھر ایٹ دی اینڈ وہ ہوا جس کی بہت بعد میں ہمیں ویڈیوز پتہ چلیں کہ وہاں پہ کسی کو لایا گیا ہے، بسایا گیا ہے مختلف علاقوں میں، جس کا آپ نے ذکر کیا. اور وہی جماعت آج تک یہ اس پہ ہمیں معترض نظر آتی ہے. اور اسی جماعت کے پہلے وزیر اعلیٰ جو تھے، انہوں نے حلف اٹھانے کے کچھ دن بعد ہی کہہ دیا تھا کہ ہم تو دفتر کھولنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تسلسل ہے. ایک طرف ریاست کی خلاف پالیسیز کا تسلسل کی وجہ سے آج جو ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. پالیسیز کی بات کی، بسانے کی بات کی، یہ فرمائیے گا مغربی سرحد اس وقت ہمارے لیے کتنا بڑا درد سر بن چکی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی کلپریٹس یہاں سے دہشت گرد ٹیررسٹ بھاگ کے جاتے تھے تو وہاں پہ نیٹو اور یو ایس فورسز بیٹھی ہوتی تھی، ان کے ساتھ کوارڈینیشن یا ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہو سکتی تھی. لیکن اب تو جو معاملہ ہے، جیسے آپ طالبان 2 کی بات کر رہے ہیں، وہ تو وہاں بیٹھے ہیں، وہ تو فیسیلیٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی تو ایسی ویڈیوز ہیں کہ وہ خود چھوڑ کے ان کی گاڑیاں جاتی ہیں پاکستان اور افغانستان بارڈر تک. تو آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو مغربی بارڈر ہے، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہمارے لیے، کتنا بڑا چیلنج بن چکا ہے اس وقت، اگر ہمیں سسٹینیبل پیس چاہیے تو؟ I think اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز پاکستان اسٹارٹ بیہیونگ لائک، اور انہیں آئی تھنک ڈٹرمنیشن ول اسٹارٹ بیہیونگ لائک اے اسٹیٹ. یہ جو ایک سمپتھی کا فیکٹر تھا بائی اینڈ لارج اب کامن پاکستانی بھی سمجھتا ہے. باقی یہ ساری چیزیں مینیجبل ہیں. اس سے بڑے بڑے چیلنجز پاکستان نے بھگتے ہیں. سر آپ یہ بتائیں کہ ہم نے سفارتی سطح کے اوپر ہم نے وفود بھیجے، ہم نے علماء کے وفود بھیجے، آپ کہہ رہے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے زیادہ اور کیا کرے ریاست پاکستان؟ جو کچھ بن پڑتا تھا ہم نے کیا، لیکن وہاں سے جواب کیا آ رہا ہے؟ وہ تو جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. وہ تو ایون دوحہ ایکارڈ جو ہے اس کو خاطر میں نہیں لا رہے. جی بالکل، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی کلیئرٹی آ گئی ہے. گڈ طالبان بیڈ طالبان نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور دوسرا یہ 5 پرونگ اسٹریٹجی ادھر بھی ہے. ابھی تو ہیومینیٹیرین وجہ سے آپ نے اس طرح کے میت نہیں لے کے افغانستان خدا نخواستہ چوک ہو جائے، بیکاز 4 کروڑ افغانوں کا بھی مسئلہ ہے، صرف رجیم کا نہیں ہے. ڈپلومیٹکلی آئی تھنک بڑا موو کیا. باقی ڈوزی شوزی دینے سے بھی کام نہیں ہوگا. ابھی ہارڈنڈ سٹانس ہے، زیرو ٹالرنس ہے. کیا کریں گے کس طرح سے ہوگا؟ مغربی سرحد میں جب تک وہاں فیسیلیٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایسی رجیم بیٹھی ہے جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، جن کا نظریاتی طور پہ ان کے ساتھ الحاق ہے، وہ جب تک بیٹھے ہیں تو کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ جس میں یہ نا کہ رجیم پہ آپ نے پھر ملٹی فیریس پریشر ڈالنے ہیں. اور جو ہو رہا ہے، میں بات کر رہا ہوں ریجن کی، ابھی کنیکٹیوٹی کے کوریڈور دونوں طرف گزر رہے ہیں. عوام کی حالت یہ ہے کہ 80% ابھی they are staring at starvation. اور آنیسٹلی ابھی پاکستان نے گرین ابھی بھیجنا ہے، ویٹ سیزن ہے، تو اس کے علاوہ سروائیول نہیں ہے. 25% تو یہاں سے جاتا ہے. اس کے علاوہ 3 لاکھ افغان کراس کرتا ہے ہر مہینے علاج، معالجے، بزنس وغیرہ کے لیے.
تو وہ آئی تھنک دیر از لاٹ آف لیوریج جو پاکستان کے پاس ہے. اس کے بعد ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے, UN ہے. ریجن میں کافی بات سنی جا رہی, ماسکو میں جب اٹیک ہوا تو اس کا اوریجن بھی کابل ہی تھا, تو ریجن میں کافی آئی تھنک ایران ہو گیا, ان کے ساتھ اسکرمشز ہوئے, تو نو بڈی از ہیپی. اور ویسے انٹرنیشنل کمیونٹی تو ویسے ہی خوش نہیں ہے. پھر وومن رائٹس کے ایشو ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ افغان طالبان کسی ببل میں رہ رہے ہیں اور وہ اس کو کنٹینیو کریں گے. آپ ہارڈن کریں بارڈرز کو, کیپیسٹی بلڈ کریں, جو آتا ہے اس کو اپنا فائٹ اٹ آؤٹ, اور اس کا کلم کما کرے, اور ایسی گورنمنٹ کو پھر روک گورنمنٹ کے طور پہ آئی تھنک ڈیل کیا جائے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں کوئی لیٹس سے کوئی بہت بڑا چیلنج ہوگا. ایک اسٹیج میں ہیو ٹو. ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا, ہیو ٹو وائنڈ اپ. جی مجھے شکریہ کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا, آج کے اس موضوع کے حوالے سے آپ نے تجزیہ پیش کیا, اور یقیناً یہ بات بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی چیز قومی مفاد میں ہے تو اسے سیاسی مفاد سے بالاتر ہو کر اس کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے, اور وہ فیصلہ کرنا چاہیے جو ہم نے ماضی میں ہوتے ہوئے دیکھے, جس سے پاکستان کو فائدہ ہو, پاکستانی عوام کو فائدہ ہو. پروگرام ریاست سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.